صحابہ کی زبان ہے، تاریخ کی بھی یہی زبان ہے. تاریخ ابن خلدون 808 ہجری، وہ پیدا تیونس میں ہوئے، فوت مصر میں ہوئے. اور ان کی میں ایک بات بتا دوں کہ سارا خاندان وہ تیونس کے دریا میں ڈوب گیا، ایک پھٹے پہ ایک بچہ بچ گیا 8 سال کا. اور پھر غار میں 10-15 سال علم حاصل کیا ایک شیخ کے پاس چھپ چھپا کے. پھر چلتے چلتے مصر پہنچے. علوم کی ساری پذیرائی بغداد کے بعد مصر میں ہی ہوئی ہے. امام شافعی بھی مکہ سے چل کے مصر میں فوت ہوئے نا. اور یہ ابن خلدون بھی، ان کا قبر بھی مصر میں ہے 808 ہجری. ابن خلدون نے تو لکھا تھا کہ بخاری کی شرح ابھی تک امت پہ قرض ہے جو کہ ابن حجر نے آ کے اتار دیا 852 ہجری. ابن حجر، اور کسی نے کہا ابھی تک وہ قرض نہیں اترا. بخاری اتنی بڑی کتاب ہے. بہرحال فتح الباری، بعض نے کہا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہے نا، کرو یا نہ کرو. تو بخاری کی فتح الباری کے بعد بھی ہجرت کوئی نہیں، یعنی اب کوئی شرح لکھنے کی ضرورت نہیں. اینی ویز، تو عربی زبان جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن جو دیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، جس سے عقل بڑھتی ہے. لقوم یعقلون، قرآن عقل والوں کے لیے. تو عربی سے عقل اچھی ہوتی ہے. مروت، آداب زندگی آتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں تعلم العربیہ، مروءہ مردانگی نا. ایوہ مردان کی اس پہ آئیں گے رجال القرآن پہ. مثلا ہمارے ناظرین کو سر آپ ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے جو عربی کے الفاظ ادا کریں ان کے وہ بھی بتائیں، اردو بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں. بالکل بتا دیتے ہیں. مروءہ یعنی مروت، آداب زندگی، مردانگی. تو جس کے جو پہلے ضروری ہوتا تھا حدیث کی سند لینے کے لیے کہ اس میں مروءہ ہے کہ نہیں، آداب ہے کہ نہیں. بالکل. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بازار میں کچھ کھا رہا ہوتا تھا محدثین اس کی حدیث بھی نہیں لیتے تھے، اس میں مروءہ نہیں ہے، آداب نہیں ہے. قرآن جو ہے نا ادب کی کتاب ہے. اور اس میں عربی زبان جو ہے وہ اللہ نے اس لیے سلیکٹ کی کہ یہ اس قرآن کے کلام اور پیغام کو برداشت کر سکتی ہے، سمجھ سکتی. اب انگریزی میں دیکھنا ING لگائیں گے تو استمرار کا معنی آئے گا، ڈوئنگ، گوئنگ. عربی میں ایک یا لگائیں، یستمر، یمشی، وہ فعل مضارع میں خود ہی آ جائے گا. مضارع میں استمرار ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عربی کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور حضرت علی بھی کرتے تھے. حضرت علی نے حسن حسین کو کبھی نہیں مارا، صرف عربی کی غلطیوں پہ ہلکی سی پٹائی کی ہے. عبداللہ ابن عمر اپنے بچوں کو نہیں مارتے، صحابہ نہیں مارتے تھے، سبحان عربی کی غلطی پہ لگا دیتے تھے کہ یہ برداشت نہیں، تم اگلی نسلوں کو تباہ کر دو گے. اور اموی خلیفہ کہتے تھے ایک کہ مجھے سفید بال میرے ہو گئے ہیں ممبروں پہ بیٹھے علماء کی عربی کی غلطیوں کی وجہ سے سن کے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو ہم کو جو عربی بڑی مشکل ہے جی. بھائی بھلا قرآن بھی مشکل ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغام بھی مشکل ہو سکتا ہے، بھلا نبی پاک بھی مشکل ہو سکتے ہیں. نبی عربی، قرآن عربی، اللہ کا دین عربی. اور یہ تو محبت سے سیکھنا چاہیے. لیکن سیکھنا کیسے ہے؟ جیسے عربی سیکھتے ہیں، جیسے لینگویج سیکھتے ہیں، جیسے ترجمہ قرآن سیکھتے ہیں ویسے نہیں، جیسے لینگویج سیکھتے ہیں.